الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جناب چیئرمین، آج ہماری میٹنگ میں جو فرسٹ ایجنڈا آئٹم ہے دس از پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشنز امینڈمنٹ بل 2025 بل نمبر 101 2025. ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے کائنڈلی سر تعارف کروا دیجیے. سر ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے بھی رہ پائے ہوئے ہیں. میں کیونکہ ایز پر دی لیٹر ڈی جی پیرا کی بریفنگ بھی ایک رکھی گئی تھی تو ہم ایک بریفنگ تیار کر کے لائے ہیں. ڈی جی پیرا کیپٹن ریٹائرڈ فاروق عتیق سے. تو اگر اجازت دیں تو میں بریفنگ کوئکلی رن کر دیتا ہوں. سب کا ایک دفعہ تعارف. جی سر. السلام علیکم. سیکشن آفیسر لائزون آئی این سی ونگ ایس این جے ڈی آن بہاف آف سیکٹری آئی این سی. السلام علیکم جی. بیرسٹر مدثر صاحب جی، ہیڈ لیگل اینڈ پروسیکیوشن پیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظما بٹ ایم پی اے پی ایم ایل این. راجہ شوکت عزیز بھٹی جی ایم پی اے پی پی 9 گجر خان. عمران اکرم ڈھلو ایم پی اے پی پی 195. رانا راشد منہاس ایم پی اے 164 لاہور. محمد نادر ایڈیشنل ڈائریکٹر لیجسلیشن لا ڈپارٹمنٹ. سر تھینک یو ویری مچ نادر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ ایوری ون. کمیٹیز. جی آپ کی اجازت ہو تو چیئرمین صاحب سر کائنڈلی آپ اس پہ بریف کر دیجیے. جی جی چیئرمین صاحب اجازت ہو تو میں بریفنگ سے پہلے، کیونکہ آج ہماری یہ بل ہمیں پاس کرنے اور اس کے خد و خال بنانے میں بڑا وقت لگا تھا، تو آج بائی چانس اگر ڈی جی صاحب آ ہی گئے ہیں اور تھوڑا سا اس بارے پہ اس سے ہٹ کے، ہم اس امینڈمنٹ سے ہٹ کے دو چار باتیں، کیونکہ لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. اور ایک میں صرف ایک بالخصوص ایک ویڈیو کلپ میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، ان کے سٹاف کو ایک ہینگر پہ شرٹیں بیچنے والے کو ہتھکڑی لگا کے لے جاتے ہوئے. تو میں اس سے ایک تو یہ کہ ایٹ دا اسپاٹ یہ گرفتاری کا اختیار اور یہ کوئی طریقہ کار تھوڑا سا یہ اس پہ ہمیں سر ود پرمیشن آف چیئر سر، جیسے سر آنریبل ممبر فرما رہے ہیں سر، یہ بالکل ہم ڈی جی صاحب تشریف رکھتے ہیں سر، ہم اس بل کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو اس کو کرتے ہیں سر ڈسکس جیسے بہتر لگے. ہاں ویسے تو آنریبل ممبر نے پوائنٹ آؤٹ چونکہ کر دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور یہی اس کمیٹی کے خدشات تھے جب ہم نے اس بل کو پاس کیا. تو یہی چیزیں تھیں جو ہم فیل کر رہے تھے، ہمارے معزز ممبرز فیل کر رہے تھے. چلے اس کے بعد ہم اس پہ بریف ڈسکشن کرتے ہیں. سر میں نے انیشلی ایک پروگریس ریویو رکھا ہے جو میں آنریبل فورم کو دوں گا. سر لاسٹ میں بل میں جو امینڈمنٹس ہے اس کے اوپر ایک ڈسکشن سر آخر میں رکھی ہوئی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے بل پہ بات کر لوں تو میں ڈائریکٹ اس سلائڈ پہ بھی جا سکتا. اوکے ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے سر. اوکے لاسٹ سلائڈ، بس سیدھے لاسٹ سلائڈ کھول دیں. لاسٹ سلائڈ کھول دیں. جی فل کر دیں بیٹا اس کو. سو سر پیرا کے آپریشن جب ہم نے اسٹارٹ کیے تو ون آف دی ایشو، فیو آف دی ایشوز جو ایکٹ میں امینڈمنٹ کے تھرو حل ہو پانے تھے وہ ہم نے پھر پرپوز کیے تھرو این آرڈیننس. اوبیسلی ڈیو اسکروٹنی کے بعد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، باقی تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کی انپٹ کے بعد پھر وہ آرڈیننس تھرو ہوا اور آج اس سلسلے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. جو امینڈمنٹ ہم نے پرپوز کی تھی وہ بیسیکلی 3 تھی سر. اوبیسلی جب بھی کوئی ایکٹ کنسیو کیا جاتا ہے تو وی آر بینگس، ہم کوئی پرفیکٹ لا کبھی نہیں بناتے ہیں. وقت کے ساتھ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس لیجسلیشن کو امپروو کیا جاتا ہے. سو ون آف دی ایشو واز ہمارے ایکٹ میں سیکشن 14A کے تحت مجسٹریٹ کی اپائنٹمنٹ کا ذکر کیا گیا تھا. سیکشن 14A کے تحت جو مجسٹریٹ اپائنٹ ہوتے ہیں کرنٹلی وہ صرف ایک فنکشن پرفارم کر رہے ہیں، وچ از پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت سمری ٹرائل کرنا
اور اس سلسلے میں ہماری جب اے جی آفس پروسیکیوٹر جنرل آفس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے یا ہوم ڈپارٹمنٹ میں سر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی سب کیبنٹ کمیٹی ہے اس کے ساتھ ان کے ممبرس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ شاید اس بات پہ لاہور ہائی کورٹ کی ریزرویشن ہو اور ہمیں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہیے اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایگزیکٹو آفیسرس کو انڈر سیکشن 14A مجسٹریٹ کی پاورز دیں فار ٹرائل آف آفینسز پیرا ایکٹ کے نیچے جو ہیں اس سے بہتر ہوگا کہ ہم جوڈیشی کے اوپر یہ چیز چھوڑ دیں کہ وہ خود جن لوگوں کو مجسٹریٹ اپائنٹ کرنا چاہتا ہے فار ٹرائل آف آفینسز وہ کر لیں. اس سے ایک اچھی جوڈیشل اوور سائٹ آ جائے گی, ایبیوز آف پاور کے چانسز بہت زیادہ ریڈیوس ہو جائیں گے. سو وی ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک بہتر اقدام ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے سر سیکشن 14A ہٹا کے مجسٹریٹ کی اپائنٹمنٹ میں انڈر دی کوڈ کر دیا. کوڈ سے مراد یہاں پہ کوڈ اور کرمنل پروسیجر ہے. اب یہ جو لفظ ہے یہ واسٹ ہو گیا. اب لاہور ہائی کورٹ سیکشن 12 کے تحت مجسٹریٹ لگانا چاہتا ہے, سیکشن 14 کے تحت مجسٹریٹ لگانا چاہتا ہے, یا وہ گورنمنٹ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ سیکشن 14A کے تحت مجسٹریٹ لگا لیں. یہ سارے آپشن ہمارے اوپن ہو گئے. تو اس ارینجمنٹ کے تھرو جب ہم نے یہ امینڈمنٹ آرڈیننس کے تھرو کر لی, اس کے بعد جب ہم نے لاہور ہائی کورٹ کو لکھا تو آج کی تاریخ میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تمام ذیلی سیشن ججز کو انسٹرکشنز پاس کر دی ہیں کہ پیرا ایکٹ اینڈ اس کے شیڈول لاز میں جو بھی ایکٹ آتے ہیں ان کے تحت آفینسز کے ٹرائل کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ آپ نامینیٹ کر دیں. تو تھرو دس امینڈمنٹ ہم نے یہ ایک ایشو ریزالو کر لیا اور ہم نے ایک کنٹروورسی اوائڈ کی کہ کہیں ہم یہ فیلنگ اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کو نہ دیں, جوڈیشری کو نہ دیں کہ کہیں کوئی پاور کا انگریس کیا جا رہا ہے. تو اس امینڈمنٹ کا پرپس یہ تھا سر. آئی کم ٹو دی سیکنڈ امینڈمنٹ ناؤ سر. سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے سر وہ بجٹ کے بارے میں تھی. سو یوزلی اینی اتھارٹی, جو بھی اتھارٹی کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی بزنس کو ریگولیٹ کرتی ہے. دس اتھارٹی از ہیڈڈ بائی آنریبل چیف منسٹر. ان کی وائس چیئر پرسن چیف سیکرٹری ہیں. دے آر الیکٹڈ ممبرز. دے آر 8-9 سیکرٹریز انکلوڈنگ سیکرٹری لا, سیکرٹری پروسیکیوشن. سو جب ہم نے اپنا پہلا بجٹ اپروو کروانا تھا تو ہمیں پہلے اتھارٹی سے اپروول لینا پڑا اور پھر ہم نے اس کو گورنمنٹ کے پاس دوبارہ بھجوایا اور پھر کیبنٹ سے اپروول لیا اس کا. اسی طرح کرنٹ ایئر کا جو بجٹ تھا وہ بھی گورنمنٹ کے اپروول کے بعد ہوا. تو ان پریکٹس جو کہ پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ بجٹ پہلے اتھارٹی اپروو کرے گی, اتھارٹی اپنی ریکمنڈیشن فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیتی ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ اس بل کو پھر پریزنٹ کرتا ہے ان اسمبلی جب فائنانس بل آپ کا آتا ہے اور پھر وہ اس کے مطابق اپروول ہوتا ہے. تو یہ ایک لکونہ تھا جس کو باقاعدہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ڈسکس کرنے کے بعد اگین اسمبلی پہ بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ, لا ڈپارٹمنٹ تمام کی ایک اوپینین موجود ہے. اس کے بعد ہم نے یہ امینڈمنٹ پروپوز کی تھی اور اس کو تھرو آرڈیننس ہم نے حل کر لیا تھا اور انشاءاللہ ناؤ وی لک فارورڈ کہ SNJD ڈپارٹمنٹ سے کوئی ہے کوئی نہیں. السلام علیکم سر. سیکشن آفیسر لائزون آن بہاف آف سیکٹری INC. یار یو سپوز ٹو بی ناٹ ہیئر. ایٹ لیسٹ اسپیشل سیکرٹری, اگر سیکرٹری صاحب نہیں اویلیبل ہیں. جس ڈپارٹمنٹ کی امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے, جس ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, ڈپارٹمنٹ اسے ریپرزینٹ نہیں کرے تو ہم ویسے وقت ضائع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. چیک کریں کہاں ہیں, انہیں کہیں سپوز ٹو بی ہیئر, ہم نہیں تو میں بریک لوں گا 15 منٹ کی دوبارہ. انہیں بولیں ایٹ لیسٹ اسپیشل سیکرٹری, اگر سیکرٹری صاحب کو کہیں فون کریں اور بتائیں ہمیں. تو نہیں ہے نا یار, ایک سیکشن افسر بھیج دیا انہوں نے. میرا خیال ہے امینڈمنٹ کو ہم روک دیتے ہیں یہاں پہ. یہ تو ڈپارٹمنٹ نہ ہو اور آپ آ جائیں اور وہ بیٹھے نہیں جن کا ڈپارٹمنٹ ہے. اور سر اس میں اگر مجھے اجازت دیں, کیونکہ جناب کی بات کا جواب تو وہی دیں گے, میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج 12 بجے سر اسٹینڈنگ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس اینڈ پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ ہے سیکریٹریٹ کے اندر. مے بی کیونکہ اس کو سیکرٹری INC ہی کنوین کراتے ہوتے ہیں تو شاید وہ اس وجہ سے وہ نہ آئے ہوں کہ وہاں پہ وہ بزی ہیں. نہیں سر, اسپیشل سیکرٹری INC میں ہوتا نہیں. ہاں ایڈیشنل ہو سکتا ہے, ڈپٹی سیکرٹری ہو سکتا ہے. کوئی انفارم کرتے, بتا دیتے کہ میں میٹنگ میں نہیں آج. جی جی. میٹنگ سے پہلے ابو بکر صاحب نے بتایا کہ جی میٹنگ بلکہ 11 بجے ہی بتایا تھا. جی سر, بٹ وہ بتانا لیٹس وی ٹیک 15 منٹس بریک, ویٹ کرتے ہیں پھر
جی باقی ممبرس کی کیا رائے ہے جی اس سلسلے میں؟ ابھی ہمیں بریک لینی چاہیے. رائٹ رائٹ. all the members who are concerned should be present. If they can't be present on the meeting, then postpone the meeting to another day when there is availability. We members concerned department. یہ ران صاحب بریک کا ہی. ہاں ٹھیک ہے جی بہتر ہو گیا. Madam, the forum is honorable, whatever they decide. Yeah, we have to listen to the forum. INC. ڈی جی صاحب پلیز اپنا آپ کنٹینیو کریں. Sir, so, میں سر ایک دو ممبر آئی ڈی دوبارہ ریپیٹ کر دوں یا تیسری پہ چلا جاؤں امینڈمنٹ پہ سر؟ دراصل کچھ ممبرز ابھی آئے ہیں تو ریپیٹ کر دیں پلیز. اوکے ریپیٹ کر دوں سر ایک دفعہ. سر جہاں پہنچے تھے وہیں سے جانے دیں. اوکے جی سر. اور میں نے ہاں کوڈ 14 کی جگہ کوڈ کیوں لکھا میں نے بیان کر دیا. بجٹ اتھارٹی کے سامنے ہونا چاہیے اپروول فورم وہ بیان کر دیا. اتھارٹی کی وجہ تو اتھارٹی اپروو کرے گی, گورنمنٹ تو مین بجٹ میں بجٹ اپروو کرے گی, تو وہ ایک لکونہ تھا لیگل جو ہم نے حل کر دیا. تیسرا سر ایک گائیڈ لائنس کا سیکشن ہے, تو ادھر بھی تھا کہ گائیڈ لائنس ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ لائنس ہوتی ہیں آپریشنل اینڈ پروسیجرل میٹرس کے لیے, لیگل میٹرس کے لیے نہیں ہوتی. لیگل تو لا میں چینج ہونا ہے, لا میں چینج ہونا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں گورنمنٹ کے سامنے آنا ہے. تو اس کی وجہ سے کام تھوڑا سا کمپلیکس ہے کیونکہ ایک نیا ادارہ ہے ریزنگ میں, تو آپریشنل گائیڈ لائنس جب بھی کوئی دینی ہو یا کنڈکٹ سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنس دینی ہو تو اس پہ ہم نے ایک امینڈمنٹ کی تھی کہ گائیڈ لائنس پہلے تھا کہ اتھارٹی گورنمنٹ کے اپروول سے کرے گی, اس کو ہم نے کہا کہ ڈی جی اتھارٹی کے اپروول سے کرے گا. دی ہائیسٹ فورم از اتھارٹی, تو ڈی جی نے جو بھی گائیڈ لائن ایشو کرنی ہے کنڈکٹ آپریشن اینڈ پروسیجر کے حوالے سے تو اتھارٹی کا اپروول لے کے ایشو کر سکتا ہے. یہ 3 امینڈمنٹ سر پرپوز کی گئی تھی. ہمارے ایگزسٹنگ لا میں جو گائیڈ لائنس تھے وہ کیبنٹ کے پاس جا رہے تھے. جی سر کیبنٹ کے پاس جا رہے تھے. اور وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کیونکہ آپ کے انٹرنل پروسیجر کے لیے اس میں ریکوائرڈ نہیں ہے. ایس او پیز ہیں سر, آپ نے فیلڈ میں فیل کیا کہ یار ابھی گائیڈ لائن ایشو کرنی ہے کہ یونیفارم سے ریلیٹڈ ایک گائیڈ لائن ہے. جی سر وہ انٹرنل آپ کی فنکشنلٹی کے لیے ہے. کسی وہیکل کے یوز کے متعلق ہے, اسکواڈ کس طرح سائن ہونا ہے اس کے متعلق ہے, اسکواڈ کے اوپر کیا چیک لے کے آنا ہے اس کے متعلق ہے. تو وہ میٹرز جو ہیں ہم چاہ رہے تھے کہ وہ اتھارٹی ہی اپروو کیا کرے. یہ امینڈمنٹ ڈے ٹو ڈے فنکشننگ نادر صاحب آپ کا زیادہ نیچے ہوگی اتنا فنکشن تیز ہوتا ہے سر, ادروائز پھر میٹنگ نہیں ہوتی, نیچے والے اوپر والوں کو کہہ نہیں سکتے, جی ڈاک واپس نہیں آتی اور معاملات پڑے رہتے ہیں فائلوں. بالکل سر بالکل. اپارٹ فرام دس سر ایک جو آپ کے لیٹر کے تھرو ہمیں کمیونیکیٹ ہوا تھا, اگر پیرا کے ورک کی پروگرس ریزنگ سے لے کے آپریشنز کی ہے تو اس کی بھی میں نے سلائڈ. گزارش ہے ابھی ہم سر بل کو پہلے اگر چیئرمین صاحب سے اجازت لے کے سر ہم لا کا ویو لے لیں جی. اگر آپ لا میں نادر صاحب تشریف لائیں, نادر صاحب ذرا آپ بتا دیں کوئی لیگل پوائنٹ اگر آپ اس میں بتا سکیں. تھینک یو سر. سر ڈی جی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ جو موجودہ قانون ہے جو اس آنریبل ہاؤس نے پاس کیا تھا اس میں چند فارمل سی جو امینڈمنٹس ہیں وہ بھی بیسیکلی جو ورکنگ ایک پروسیجر ہے یا ڈے ٹو ڈے افیئرس کو کرنا ہے اس کو ایٹ ایز کرنے کے لیے پرپوز کی گئی ہیں. تو میری اس میں بھی ہمبل سبمیشن یہ ہوگی کہ آنریبل کمیٹی اس کو ریکمینڈ کرے. جی نہیں نتھنگ اٹس اوکے سر. جی ممبرس کی کوئی اس میں اوپینین کسی بھی سیکشن کے بارے میں کوئی ممبر کچھ کہنا چاہے؟ کوئی امینڈمنٹ کوئی امپروومنٹ اگر نہیں ہے تو سر پھر آپ اس کو ریکمینڈ فرما دیں. دکاندار جو اسٹرانگ وہ جو بریفنگ دینی پھر ہم اس پوائنٹ پہ جائیں گے. میم اس میں ابھی امینڈمنٹ پہ اگر کوئی اعتراض کسی صاحب سے پھر گزارش ہے سر آپ اس پر سر فارمل ڈیسیجن پھر آپ اناؤنس فرما دیں اس پر ریکمنڈیشن کا, اگر آپ ممبرس کی اس میں کانسنٹ آ گئی. میرا خیال ہے کہ اس پہ جو پاورز مانگ رہے ہیں جو امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ میرا خیال ان کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے بڑی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر یہ انڈیپینڈنٹلی اور بہتر طریقے سے شاید وہ کام نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہم یونینیمسلی اس کو اپروو کرتے ہیں اگر کسی ممبر کو اعتراض نہیں ہے تو. جی آل امینڈمنٹ سارا اپروو. ٹھیک ہے تھینک یو سر. اس کے علاوہ بھی وہ اگر انہیں کوئی کسی بھی معاملات کو بہتر پبلک انٹرسٹ میں چاہے ضرورت پڑے یہ ہمیں بتائیں, چاہے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ لانی پڑے چاہے آفیسر لے کے آئیں, ہم ان سے کوآپریٹ کریں گے. رزلٹ ٹھیک ہونا چاہیے. تھینک یو.
اب سر گزارش ہے ڈی جی صاحب سے کہ اس میں جو بریفنگ ہے فارمل بریفنگ اس کے اوپر ٹوینٹی 2024 کو انڈر دی ایکٹ مجھے آفٹر انٹرویو پہلا ڈی جی اپوائنٹ کیا گیا. 4 نومبر کو میں نے سر جوائن کیا تھا. 1 دسمبر کو ہم نے اتھارٹی کی پہلی میٹنگ کال کر کے بیسک خد و خال, یہ ایک سارا انوویٹیو آئیڈیا تھا, ایک بالکل نئی آرگنائزیشن تھی. میں نے اپنے ایک پی اے کے ساتھ کام سٹارٹ کیا تھا. آج یہ 4000 لوگوں کی آرگنائزیشن ہے ود ان 10 months آف ٹائم. سو فرسٹ اتھارٹی کی میٹنگ کے منٹس فائنلی 17 دسمبر 2024 کو اپروو ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنا رول آؤٹ کرنا کیا, اپنا ڈپلائمنٹ کا پورا پلان. بائی 14 جولائی یعنی ود ان 6-7 months ہم لاہور ڈویژن کی پوری فورس ریز کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے. 1 اگست سے ہم نے اپنے آپریشنز بھی سٹارٹ کر دیے تھے. 23 سپٹمبر کو ہمارا ایک میجر فنکشن جو دوسرا تھا, جو ہمارے اپنے انہیرنٹ اس اتھارٹی کے آفیسرز, انفورسمنٹ آفیسرز, انویسٹیگیشن آفیسر 380 بچے اور بچیاں 4 مہینے کے قلیل عرصے میں پی پی ایس سی سے پروسیس کے تھرو سلیکٹ کروا کے 4 مہینے کی ٹریننگ دینے کے بعد ہم نے ان کو فیلڈ میں بھجوا دیے. نیکسٹ کیجیے گا. 380 سر, 380. اس ٹائم پہ سر اگر آپ دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں ہم 53 انفورسمنٹ اسٹیشن پورے پنجاب میں قائم کر چکے ہیں. انفورسمنٹ اسٹیشن ہمارے تھانے کا نام ہے سر, ٹھیک ہے. یہ تمام ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو کور کرتے ہیں. تو ہماری انگریس پورے پنجاب میں آ گئی ہے. جو چھوٹی تحصیلیں, ہماری ٹوٹل 154 تحصیلیں, جو 101 چھوٹی تحصیلیں ہماری ہیں, وہاں پہ ہمارا کام ابھی چل رہا ہے. انشاءاللہ دسمبر تک ہمیں امید ہے کہ ہم وہاں پہ بھی اپنے آپریشنز سٹارٹ کر دیں گے. لاجسٹک وہیکلز, بائکس, گیجٹس, ویپنس سب پرووائڈ کر دیے. ہیومن ریسورس فیز 1 ہم اسے کہتے ہیں, جو 53 کی ہے, 95% پلس ہیومن ریسورس ہم انہیں پرووائڈ کر چکے ہیں. ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کچھ ڈپلائی ہو گیا ہے. ایک ہمارا مین جو ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کے اندر باڈی کیم کا ڈپلائمنٹ ہے, وہ دسمبر تک کمپلیٹ ہوگا. اٹس اے ویری ٹیکنیکل تھنگ. اس کی پروکیورمنٹ 2nd اسٹیج پہ داخل ہو چکی ہے. لاہور میں پھر ہم پائلٹ پروجیکٹ ریز کریں گے. میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر دسمبر تک ہم کامیاب کرتے ہیں تو یہ پنجاب کا پہلا باڈی کیمز کا 3000 کیمروں کا نیٹ ورک ہوگا, جو پورے پنجاب میں پھیلا ہوگا اور سینٹرلی مانیٹر ہوتا ہوگا. اس کے علاوہ یہ تجربہ کہیں پہ بھی نہیں ہوا. مطلب سیف سٹی اتھارٹی ایک سٹی کے اندر کام کرتی ہے, اور سیف سٹی کے پروجیکٹس کو ڈپلائی ہونے میں 8-10 سال لگے تھے. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈپلائی کر دیں گے. اگر اجازت ہو ایک ان کے ساتھ ڈی صاحب کے ساتھ اور آپ لوگوں کی سر کوئی انگلینڈ میں پولیس کا کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے نا, تو وہ اس نے گاڑی روکنی ہے تو وہ گاڑی کا نمبر کنٹرول کو دیتا ہے کہ مجھے یہ مشکوک لگ رہا ہے, میں نے اسے روکنا ہے. وہ اسے اس کا جاب نمبر اور الاؤ کر دیتے. وہ کنٹرول پہ کوئی ایکشن ڈپارٹمنٹ کے بندے کا سینٹرلائز کمانڈ کے ساتھ وہ لنک ہوتا ہے. یہ والا کام جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں پکڑ کے باہر بند کر دیتے, 10 دن انکوائری کی تھی, 15 دن بعد پتہ لگا ایک بندہ مر گیا پولیس کو. اگر یہ ڈیولپ کر لیں اور ان کا سینٹرلائزڈ کنیکشن ہو جائے اپنے بندوں سے, اور وہ کوئی ایکشن کرنے سے پہلے ان کا کنٹرول اس کے ساتھ لنک ہو, تو پھر 99% معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جی وہ بھی ہو, لیکن سر ان کا کوئی ایکشن بھی نا سر, وہ اگر وہ گاڑی بندے کہتا میں نے گاڑی روک لی, اب میں بندے کو گاڑی کا دروازہ کھلوانے لگا ہوں یا اسے بات کروں, تو وہ بھی وہ بالکل پوری ریکارڈنگ اور اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے سینٹرل. اسی وجہ سے وہ پھر جب پکڑے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بات تو یہ ہوئی تھی, ایکشن یہ ہوا ہے, یہ کیسے ہوا ہے. اور ہیومن رائٹس وائلیشنز اسے نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل, جس طرح پہلے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کل وہ ویڈیو جو چل رہی ہے وہ ہینگرز والی ہے, جی کے جو ایشوز آ رہے ہیں ہر جگہ پہ. ہمارے پاس بھی جو ہمارے حلقوں سے لوگ آتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور ہمارے تھڑے توڑنے کے ٹائم پہ ہمارے وہ دستے گریبان ہوئے اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. تو یہ سارے اسی پہ ہی ہماری ہم نے جب یہ پاس کیا ہے بل, اس وقت بھی یہی ساری ڈسکشن تھی ہماری. ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے.
अथॉरिटी का उससे ज़्यादा बेहतर आना इंशाल्लाह से दिसंबर एंड तक हम डी साहब एक मिनट प्लीज़ कर लेंगे। जावेद सर। जी जी सर। अच्छा, इसमें जो हम देख रहे हैं ना, काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, आइडिया भी बहुत अच्छा है, शुरू भी बड़ा हुआ था और आपके लेवल पे कहानी भी बहुत अच्छी आप सुना रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन फील्ड की जो सूरत हाल है ना, वो अब नमक की कान में नमक बनना शुरू हो गया। अब रेडियों से फ्रूट, चाय वालों से चाय, अब वो पैक होके पहुंचना शुरू हो गई है और ये काम शुरू हो गया है। अब इसको आपने कैसे रोकना है ये आपने देखना है, ठीक है। काम ये शुरू हो गया और हमारा ये इसमें शुरू दिन से यही था कि जैसे तमाम अदारों में ये होता है कि पहले बड़ी शदोमत के साथ काम शुरू होता है, उसके बाद फिर वही 2-4 माह में उसी रूटीन पे ही मामला चले जाते हैं। और चूँकि जो आदत सालों की पड़ी होती है वो दिनों में जाती नहीं है। स्टाफ जो आपने लिया है उसमें आपने एक थ्योरी अपनी दी थी कि पुलिस से लेने की वजह ये थी कि हमारा आपस में लाइजॉन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहे। तो लेकिन उसके साथ कबातें भी वही आई हैं जो अनडेक उनकी हो गई हुई हैं ना चीज़ें, तो वो वही है। तो वो मैं तो जो कि मेरा जो हल्का है मैं उसको मॉनिटरी देख रहा हूँ और उसका फीडबैक भी मुसलसल ले रहा हूँ कि क्या अब सूरत हाल क्या है, अब क्या है। तो वहाँ तो ये काम शुरू हो गया हुआ, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि उस दिन भी हमने बात की थी कि जब भी कोई जैसा बट साहब भी बात कर रहे हैं कि काम किया जाता है तो उसकी एक बाकायदा स्टडी होती है कि इसके इम्पेक्ट्स क्या होंगे, लोग कितने मुतासर होंगे, उसका मुतबादल क्या होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हमें माजरत के साथ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल जो है वो आपके सामने रखता हूँ। हमारा एक कल्चर है, हमारा एक माहौल है कि छोटे छोटे घरों में 2-2, 3-3 मरले के लोग घरों में रहते हैं। वो रात को थके मांदे जब अपने आते हैं घरों से निकल के वो कहीं बाज़ार में खुली जगह पे जाके किसी चाय खाने पे बैठ जाते हैं। यह कल्चर है। तो वो सड़क पे जब ट्रैफिक नहीं चल रही होती तो वो कुर्सियां लगा के वहाँ वो इजी करते हैं, कोई शेर व शायरी भी हो रही है। पूरा वो कल्चर यहाँ या नारकली के बाहर और छोटे शहरों में भी, हमारे शहर में भी वो लोग रात को फिर 2-2, 3-3 बजे तक वो कोई ट्रैफिक है नहीं, बाज़ार में कुछ चीज़ गुजरनी नहीं, कुर्सियाँ बाहर रख लीं, तो वो उस कल्चर का हिस्सा है। तो अब और तो कहीं पता नहीं बस चलता नहीं चलता, वो रात को कुर्सियाँ ज़रूर उठाने आ जाते हैं। भाई ना कोई ट्रैफिक गुजरनी है, ना कोई बंदा गुजर रहा है, रात के 10, 11, 12 बजे हुए हैं। अगर कुछ लोग 10 कुर्सियाँ 20 कुर्सियाँ रख के वहाँ बैठ गए हैं, वो मेन रोड भी नहीं है, तो वहाँ वो आप पूरी एक एक्टिविटी कल्चरल लोगों पहले ही लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उस पे क्या मसला उस पे खड़ा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसके साथ हो रही हैं। तो उसमें फिर कहीं कहीं वो मामलात फिर लेन देन के भी जिसने कर ली है उसको फिर इजाज़त भी मिल गई। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखा जाना चाहिए। बल्कि इसको बाकायदा गवर्नमेंट तो पैसे लगा के टी हाउस खोल रही है किसी और एक्टिविटी को कि जी ये हमारी कल्चरल हैं, ये इसको रिवाइव होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये भी जहाँ जहाँ वो ट्रैफिक हल्डर नहीं है, आपने तो जो फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई दुकान बाहर किसी ने अपना सामान बाहर रखा हुआ है, थड़ा बनाया हुआ, ठीक है, उस पर काम करें, उन्हें गिराएं नहीं होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। तो ये जो लोगों को अपनी शाम को रात को वो गुजारने के लिए, अपने दिन का सारा थकावट उतारने के लिए, फ्रेश होने के लिए, चीज़ों को गपशप करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए एक एक्टिविटी सी जनरेट हुई है। यहाँ बड़े आप लोग तो कनालों के घरों में रहते हैं, आपको शायद नहीं एहसास होता होगा, जो वहाँ रहते हैं जहाँ एक एक घर में 20-20 लोग होते हैं, 3 मरले का घर होता है, तो वो उसके पास और कोई नहीं है कि शाम को पहले तो वो सोते भी बाहर गलियों में 4 पहिए डाल के थे। अब चलो एसी आ गया, लोग घरों कमरों में चले गए हैं, लेकिन ये रात को बाहर बैठ के चाय पीने का कल्चर, छोटी मोटी कोई चीज़ खाने का कल्चर, ये कल्चर है। इसका या तो आपको मुतबादल हल करें। अब पहले आइडिया फूड स्ट्रीट का था, तो वो क्या था, वो भी तो रोड पे था, फिर फूड स्ट्रीट भी बंद करा दें।
تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ سب کو اس کا دیکھ کے اس کی باقاعدہ ساری ریسرچ اسٹڈی کر کے چیزوں پہ نافذ کی جانی چاہیے تاکہ وہ چیزیں ملیہ میٹ نہ ہوں. جی شکریہ. جی اپنا شہید صاحب نے بڑے بریفلی، میرا خیال ہے ابھی آپ اس کا بھی جواب دیں گے یا اس کے بعد پھر آپ اپنی بریفنگ کمپلیٹ کر لیں. اپنے ریگولیشنز اینڈ رولز اپروو کروائے ہیں، ان پہ ہم نے ساتھ کام کیا تاکہ ادارہ یہ بنیاد ہوتے ہیں سسٹینیبلٹی آف اینی ڈپارٹمنٹ، انسٹیٹیوشن، باڈی، اسٹیبلشمنٹ یہیں سے آتی ہے. تو اس پہ ہمارا بڑا ایکسٹینسو کام رہا. نیکسٹ کیجیے گا. یہ میں نے بتا دیا ہے. نیکسٹ کیجیے گا. سو فیز 1 میں سر اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہم بتا دیں ہمارے کل 154 انفورسمنٹ اسٹیشن پرماننٹ بیسس سے بننے ہیں. 53 جگہوں پہ ہم نے رینٹڈ بلڈنگ یا گورنمنٹ کی کوئی بلڈنگ تھی اس کو M&R سے درست کروا کے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے. لیکن ایک اسٹینڈرڈ ڈیزائن کے اوپر پرپز بلڈ انفورسمنٹ اسٹیشن کی 2 اسکیمیں ورتھ اراؤنڈ 16 بلین اپرووڈ ہیں اور فیز 1 پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور وی ایکسپیکٹ کہ جون 2026 تک اراؤنڈ 80 انفورسمنٹ اسٹیشن بن چکے ہوں گے اور انشاءاللہ اگر فنڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہو تو دسمبر 2026 تک ہمارے مکمل انفورسمنٹ اسٹیشن پورے پنجاب کی ہر تحصیل میں بن چکے ہوں گے. نیکسٹ کیجیے گا. HR کی سائٹ پہ سر ہمارے 53 جو انفورسمنٹ اسٹیشن ہیں وہاں پہ ہمارے SDO تعینات ہمارے ایگزیکٹو آفیسرز آفٹر ٹریننگ ان پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کیمپس. ہم نے اورینٹیشن ٹریننگ دی. جو ہی بات ہے کہ ادارے کی ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز اور اثر کے دماغ میں ہم نے ہیمر کرنی ہے بار بار کہ یہ ایتھیکل ویلیوز ہیں. ایتھیکل پولیسنگ کے اوپر ہم انہیں لیکچر دیتے ہیں، وہ ہم نے کروا دیا. PPSC کے تھرو جو ریکروٹمنٹ ہوئی ان کی ہم نے ٹریننگ کروا دی. نیکسٹ کریں. نیکسٹ ریکروٹمنٹ ابھی ہماری پائپ لائن میں PPSC سے کروا رہے ہیں سر. ہم ڈیپوٹیشنز فیز 1 میں تقریباً 3000 آنا تھا سر. ہمارے پاس اگر آپ فگر دیکھیں تیسرے کالم میں 2915 ہو چکا ہے. اس طرح جو ہمارا نیکسٹ فیز ہے اس میں بھی تقریباً 3000 بندہ آنا ہے. اس پہ جو ابھی پولیس کے انڈر ٹریننگ بچے اس ٹائم ہیں آپ کی پوری ٹریننگ اکیڈمیز میں، وہیں پہ ہماری ٹیمز نے جا کے شارٹ لسٹنگ کر کے ابھی سے انہیں چوز کیا ہے تاکہ ہم یہ ینگ بلڈ لیں. اور پچھلی دفعہ تو ہمیں مسئلہ تھا ینگ کی جگہ میں 3 4 سال جنہوں نے سروس کی انہیں لینا پڑا. لیکن ابھی ہم کوشش کریں کہ بالکل نومولود جو ٹریننگ سے بچہ نکلے لیں تاکہ وہ پولیسنگ کلچر میں ڈھلے بغیر ہمارے پاس آ جائیں. تو مین وائل ہم اپنی ٹریننگ اکیڈمی کا جب اس میں سوری میں اگر وہ ٹریننگ سے بھی پہلے لے لیں نا تو ان کی ٹریننگ موٹر وے والوں کے ساتھ کرا دیں یا 1122 کے ساتھ کرا دیں. پھر شاید ان کا کلچر وہاں تو گالیاں باقاعدہ دی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے. تو وہ کون سا کلچر، کون سی ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں؟ سر میں ایک قصہ عرض کروں گا کہ ابھی جو ہمارے آفیسرز ہم نے ٹرین کیے تو مجھے PTC چنگ میں ان کو لے کے جانا پڑا. ظاہر ہماری ٹریننگ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. تو جب پہلے ہم نے ملاقات اور میں نے ان کی ایکیڈمک ٹیم سے ملاقات کر کے بات چیت کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ویلیوز ہم دینا چاہتے ہیں یہ پرابلی ہم نہ لے کے آئیں. تو پوری ایکیڈیمک ٹیم جج صاحب نے بات کی کہ ہم جو کنوائے لے کے پیرا چلتی ہے کہ 10 گاڑیاں اور 30 موٹر سائیکل ہوتے ہیں اور بازار کے اندر سے وہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ آتے ہیں یا اس کا آپ کا ویژن کیا ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہاں کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کے اوپر کوئی پریشر سائیکولوجیکل کریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کی کون سا ٹارگٹ یہ دکھا کے ان کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں؟ سو اس ٹریننگ میں سر ہم نے ایکیڈیمک سائٹ کے لوگ مارکیٹ سے لیے تھے. ہم نے پولیس کے ٹریننگ انسٹرکٹرز نہیں دیے ماں سوائے ڈرل، فزیکل ٹریننگ، فائرنگ. باقی بلکہ فائرنگ کے لیے ہم ساتھ میں SSG کا بندہ لے کے آئے. ڈرل کے لیے ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی سے بندہ لے کے آئے. اور آپ دیکھیں اگر آپ نے ڈرل کہیں پکچرز میں دیکھی ہو تو 4 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد اتنا زبردست انہوں نے ایک مارچ پاس کیا تھا. سو وی انڈرسٹینڈ دس. لاسٹ اتھارٹی کی میٹنگ میں CM صاحبہ نے ہمارا اپنا ٹریننگ کا قیام الاؤ کر دیا ہے. اس ٹائم ہم وی آر لوکنگ آفٹر آور اون ٹریننگ ایریا تاکہ ٹریننگ پیرا ایکسکلوزولی ایک اپنا ماحول کریٹ کر کے دے سکے. اس پہ اوپر ہمارا بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے. دا ٹائم ہماری ٹریننگ اکیڈمی اسٹیبلش ہو جائے گی پھر ہم اپنی ریکروٹمنٹ جو کانسٹیبل لیول کی ہے وہ بھی اپنی ہم خود کر کے ٹرین کریں گے ان اسمال بیچز. سو پلان یہ ہے کہ 2 سے 3 سال میں آپ اس کو شفٹ اوور کر دیں. سب گورنمنٹس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل کیپٹل کیونکہ ان کا ہوتا ہے تو وہ جلد از جلد اس کے ثمرات دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم کمپیل ہوتے ہیں کہ ہائبرڈ ماڈل لے کے آئیں. اگر ٹائم دیا جائے کہ یہی کام 3 سال میں کریں تو ہم ٹریننگ اکیڈمی سیٹ اپ کریں گے، سارا کام کریں گے. سو بٹ
الحمدللہ ہم وی آر آن دی رائٹ پاتھ. انشاءاللہ 2 سے 3 سال میں پورا ہم ریویمپ کر چکیں گے اور ان کا ٹریننگ, میرٹ, ایتھیکل ویلیو, پولیسنگ سسٹم, مانیٹرنگ وہ سب کچھ الگ ہو چکا ہوگا. جو آپ کا سر پوائنٹ تھا, یس ٹو سم ایکسٹینٹ, کیونکہ ایک فورس ہے تو آپ نے ایک, میں لفظ فیئر نہیں کیا تھا, فیئر از این اناپروپریٹ ورڈ. ڈیٹرنس کسی بھی فورس کی یونیفارم والے بندے کی ہونی چاہیے. وی آر اے نان لیتھل فورس. ہم نے ویپنائز نہیں کیا. ان کے ہاتھ میں بیٹون ہے, ان کا ہتھیار ان کا کیمرہ ہے, ان کا ہتھیار ان کی ہتھ کڑی ہے, ان کا ہتھیار ان کا لیگل پاور ہے اریسٹ کرنے کا, ڈیٹین کرنے کا, ایف آئی آر کرنے کا. دیٹس دی ماڈل جو ایٹ لیسٹ ٹاپ میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچتے ہیں. نیچے تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. وی ڈو اٹ ایوری ڈے کہ ہم اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لے کے آئیں. نیکسٹ کیجیے گا. سو ٹھیک ہے. تو یہ نیکسٹ فیز میں سر ہمارے تو ٹوٹل ملا کے 6,500 امپلائی جو آنے, یہ ان کی ڈیٹیل دی. فیز 1 کمپلیٹ ہے, فیز 2 پہ کام چل رہا ہے. وی ہوپ کہ ہم دسمبر تک کر لیں گے. ہیڈ کوارٹر میں سر ہمارے پاس تقریباً, میں سر یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں گا کہ پیرا نے جو سپورٹ سسٹم جنریٹ کیا ہے, یہاں پہ کوئی جونیئر کلرک نہیں ہے, یہاں پہ کوئی سینئر کلرک نہیں ہے, کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے, کوئی کمپیوٹر آپریٹر نہیں ہے, کوئی ڈرائیور نہیں ہے, کوئی کلاس 4 پرمننٹ امپلائی نہیں ہے. یا جو کلاس 4 والا کام ہے, ہر تھانے کے لیول پہ آپ نے 5-6 بندے کنٹیجنٹ اسٹاف الاؤ کیا, آپ نے ڈرائیور کرنا ہے, صفائی والا کرنا ہے, آفس بوائے رکھنا ہے وہ. اور انسٹیڈ آف یہ جو ہمارے مختلف سروس اسٹرکچر کریٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کے اپنے پرابلمز ہیں, ان کی اپنی ہیرارکیز ہیں, ان کی اپنی ایسوسیشنز ہیں, اس کی جگہ ہم نے 2 IT گریجویٹ سے لے کے 3 IT گریجویٹ پر انفورسمنٹ اسٹیشن امپلائی کر دیا. الحمدللہ پیرا ٹوڈے ہیز مور دین 300 IT گریجویٹس اینڈ ٹل دسمبر ویل ہیو 450 IT گریجویٹس جو ہماری تمام فیلڈ میں ہیڈ کوارٹر میں ڈپلائی ہوں گے. تو PITB کے بعد سب سے بڑی ٹیکنیکل ریسورس پیرا کے پاس ہوگی, جس کا پرپس کیا ہے کہ ہم تمام ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی سسٹم کی ریسورس کو پلیس کر رہے ہیں ابھی سے گراؤنڈ کے اوپر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر سسٹم ڈیجیٹائز ہو تاکہ ڈسکریشن ریڈیوس ہو. اس کے علاوہ لیگل سائڈ پہ پیرا کے 154 لائرز PPSC سے کوالیفائڈ پروسیکیوٹر کے طور پہ آئے ہیں. یہ ہے پیرا کی ایکچوئل اسٹرینتھ, دی ٹیکنیکل پیپل تھرو PPSC کوالیفائڈ اینڈ ہائی اینڈ ایجوکیشن رکھنے والے لوگ. اچھا, اس میں جو کانٹینجنٹ سٹاف ہے وہ کس نے بھرتی کرنا ہے؟ سر کنٹیجنٹ سٹاف ہم نے ڈیسینٹرلائز کیا. آئی انڈرسٹینڈ کہ DG پیرا اگر سے پھنس گیا تو بہت سخت پھنسے گا. سو دی SDO آف دی انفورسمنٹ اسٹیشن از کمپیٹنٹ کہ وہ اپنے 5 بندے رکھے یا 6 بندے رکھے. دا ٹائم SDO چینج ہوتا ہے, وہ نیا SDO آتا ہے, وہ اپنی پریفرنس سے رکھنا چاہتا ہے. اس کا مسئلہ یہ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, 3 مہینے کے بعد آپ کو رینیو کرنا پڑتا ہے ورنہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے اس کو ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے. دوسرا, جو آپ نے لا گریجویٹ تو لے لیے, ابھی یہ ایک لیٹر بھی ساتھ لگا ہوا ہے کہ جو آپ کی اس کی پروسیکیوشن ہونی ہے جہاں, وہ تو وہی سسٹم ہے, وہی عدالتی نظام ہے. تو وہاں کیسے آپ جو آپ ساری کر کے لے جائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ, وہاں کیسے ڈیلیورنس ہوگا؟ پھر وہی 2 سال بعد 500 روپیہ جرمانہ, وہی کچھ ہوگا. تو اس کا تو سارا آپ کا کیا کرایہ سارا فارغ ہو جائے گا. سر میں عرض کرتا ہوں کہ لیگل جسٹس سسٹم پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن دیٹس این ادر ڈومین جس میں میرا کام نہیں ہے. لیکن پری ٹرائل پروسیکیوشن, انویسٹیگیشن اینڈ انفورسمنٹ کے ایکشنز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہمارا مینڈیٹ اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو وہاں یہ پیٹیز ایشو جو ہیں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے, ان کے لیے اسپیشل مجسٹریسی نظام جو ہے رائج کیا گیا تھا. لوگ اس طرح جیسے آپ نے لا گریجویٹ لیے ہیں, لوگ لکھ گئے تھے, ان کا اسپیسیفک کام ہی یہی تھا تاکہ وہ اس کو ڈیلی بنیادوں پہ ساتھ ساتھ نپٹاتے جائیں. اب وہ بدقسمتی سے ہم نے وہ ٹریکیٹومی کے چکر میں وہ سارا لپیٹ دیا کام, وہ اس کے کانسیکوینسز بھگت رہا ہے, سوسائٹی بھگت رہی ہے. تو اس میں کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی کوئی کلاس, ایسی کوئی چیز, وہی آئیڈیا, اس کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کیا جائے؟ سو سر وہ آپ کے آنے سے پہلے تھوڑی بریفنگ دی اس پہ, سو اگر وہ جی میں بتاتا ہوں. سو سر ایشو یہی تھا کہ
ہم تو چاہتے ہیں کہ سمری ٹرائلز کے تھرو آپ ایک بندے کو کیوں 3 سال کی پروسیڈنگ میں ڈال کے 500 روپے جرمانہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک آفینس ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پیرا آفینس ڈیل ہی نہیں کرتی، پیرا بیسکلی وائلیشنز ڈیل کرتی ہے. ایک وائلیشن ہے، اس کو فائن کریں، چارج کریں، کام ختم کریں، سمری ٹرائل اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ نے جو گورنمنٹ نے ایک ایفرٹ کی بھی لاسٹ ٹائم کہ وہ پرائز کنٹرول کے ایکٹ کے علاوہ 5-6 ایکٹس کے لیے اسپیشل مجسٹریٹ تعینات کر دے، گورنمنٹ نے نوٹیفائی بھی کر دیا، ہائی کورٹ نے نوٹس کیا، اس کو اسٹیپ ڈاؤن کروا دیا. یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے. ہم وی انڈرسٹینڈ اس ٹائم کہ ایک کمنگ اپ پرابلی امینڈمنٹ میں اس کو ایڈریس کیا، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے آپ کو. جب کانسٹیٹیوشن میں بیکنگ آئے گی اینڈ دیٹ ول بیک دی چینجز ان کوڈ آف کرمنل پروسیجر، تب جا کے آپ کا ایشو ریزالو ہوگا. ایک نئے ادارے کو ہم ایک لیگل کنٹروورسی میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. دیٹ از وائی وی کم اپ ود دس تھنگ. اب اگین ہمارا کام ہے کہ انویسٹیگیشن کو اسٹرانگ کریں، ہم اپنی ڈیجیٹل ایویڈنس گیدرنگ کو اسٹرانگ کریں تاکہ کورٹ کے پاس ہیل و حجت نہ ہو. دیکھیں سر، کورٹس ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی. ہم اس ایشو کو ایڈریس کرنے پہ کام کر رہے ہیں. دسمبر تک انشاءاللہ پیرا کا جب ایک امپلائی گراؤنڈ پہ موو کرے گا تو اس کی گاڑی پہ ٹریکر ہوگا، اس کی موٹر سائیکل میں ٹریکر ہوگا، اس کے پاس اس کا ٹیب ہوگا جس کے اندر سم ہے اور اس کی پوری موومنٹ ریکارڈ ہو رہی ہوگی، اور اس کے پاس باڈی کیم ہوگا. تو ایک بندہ ایک آپریشن میں 3 سمز کے ساتھ ٹریس ڈیجیٹل چھوڑے گا. دس از آور ڈیزائن. ہم اسٹرانگ ڈیجیٹل ایویڈنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اسٹرانگ ڈیجیٹل ایویڈنس. ایک اور ہمارے کرائم کی نیچر یہ نہیں ہے، ہماری ری ایکٹیو پولیسنگ ہے، پرو ایکٹیو پولیسنگ نہیں ہے. ایک کرائم ہو گیا، رپورٹ ہوا، آپ نے رسپونڈ کرنا، ایسا نہیں. ہم نے تو موقع پہ جا کے دیکھنا ہے، ہمارے سامنے ہونا ہے جو ہونا ہے، تو اس کو ریکارڈ کر لو بھائی. اب آپ کا ایویڈنس اسٹاک ہو گیا. بینگ ڈی جی، میں اپنے لیے جو KPI رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے سال کے بعد پیرا کے کرائمز آفینسز کی کنوکشن مور دین 50% ہو، جو کہ ان اسپیشل لاز میں آج کی تاریخ میں انڈر 7% ہیں. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میری نظر میں ہم اس ادارے کو کامیاب کر دیے. یہ میں نے اپنا انڈیکیٹر رکھا ہوا سر. ٹھیک ہے. سو آگے چلیے گا. ٹریننگز پہ ہم نے سر بڑا دھیان دیا. پروسیکیوٹرز جو ہم نے بھرتی کیے، اگین فیلڈ میں بھیجنے سے پہلے ہم نے بیچز میں ان کی ٹریننگ سٹارٹ کروائی. پروسیکیوشن اکیڈمی پنجاب نے اس میں ہماری مدد کی. ہمارا پہلا بیچ وکلا کا ٹرین ہو کے پیرا کے لاس کے اوپر ان کی اورینٹیشن کر کے، انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسرز کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے، پروسیکیوشن کو کس طرح کرنا ہے، اس پہ ہم نے ایک ٹریننگ دے کے ان کو فیلڈ میں بھجوا دیا. نیکسٹ کیجیے گا. پروکیورمنٹس کی سائڈ پہ میں نے اسے بتایا کہ ویپن میں ہم صرف پسٹل رکھ رہے ہیں ود آفیسر فار سیلف ڈیفینس اینڈ ڈیٹرنس، نو ادر ویپن. ایک شاید ہم پیپر گن انٹروڈیوس کریں تجرباتی طور پہ. نان لیتھل ویپنس کا کلچر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے سوسائٹی میں، تو وہ پیرا ایک ایفرٹ کر رہی ہے. ہمارے آلریڈی لوگوں کے پاس بیٹونز ہیں، اور ایک جو اسٹینڈرڈ پہ چیز بنی وہ ہے، یعنی کہ یہ ڈنڈا پکڑا دو اور وہ ڈنڈا پکڑا دو، تو بیٹونز ہیں ہمارے پاس. سو اسی طرح بھی ہم پیپر گن کے اوپر ہمارا ایک تجرباتی کام چل رہا ہے، تو شاید وہ انٹروڈیوس کر دیں. نیکسٹ کیجیے گا. ہم نے ملٹیپل کنسلٹنٹس کے تھرو کام کیا. مارکیٹ کے جو اچھے لوگ ان ٹیکنالوجی کو، چیزوں کو، ڈیزائننگ کو، لیگیلٹیز کو سمجھتے تھے، ہم نے ان کی مدد لی کنسلٹنٹس کو. اس کے علاوہ ہمارا جتنا بھی اکوپمنٹ ہے وہ UT لاہور، PCSCR، ٹیکسٹائل میل فیصل آباد، جب وہ انڈورس کرتی ہے تو وہ فیلڈ میں جاتا ہے. تو ہم نے ان کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن ڈیزائن کرنے میں اور ان کو چیک کرنے میں ان کی بڑی مدد لی ہے. نیکسٹ کیجیے گا. نیکسٹ کیجیے گا. یہ جس طرح سے میں آپ کو کہا تھا، سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن جو ہم نے ابھی تک بنا لیے ہیں، اینڈ 5 سے 6 مزید پائپ لائن میں، جو کہ ہم اتھارٹی کے بزنس کو، پورے کو، آپریشنس کو، پروسیجرز کو چلانے کے لیے اس ٹائم بنا رہے ہیں. نیکسٹ کیجیے گا. پیچھے رہیے ایک منٹ. سو اگر آپ دیکھیں تو سر ہم نے اپائنٹمنٹ جتنی ہے اس کے ریگولیشن، جی سر ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ویری کائنڈ سر. ہمارے آپریشن پروسیجر رول، پرفارمنس کے، یونیفارم کے، HR کے مینول، ٹریننگ کے مینول، END کے مینول، یہ سب کچھ ہم بنا چکے ہیں سر. ایک ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن سے پولیس کے END رولز میں بھی چینج کروائی. قانون کے مطابق جب پولیس کا ڈیپوٹیشنس ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی END ایفیشنسی، ڈسپلن کا اختیار تو پولیس کے پاس رہتا ہے. تو IG صاحب سے ہم نے جا کے بات کی، انہیں سمجھایا کہ جب اتنی بڑی نفری ہمارے پاس ہے، اگر ہمارا ڈائریکٹ اختیار نہیں ہوگا تو اس فورس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا. تو کیبنٹ سے اس کا اپروول لینے کے بعد پولیس کے رولز چینج کروائے گئے. جو اب تک کی شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس
3 مہینے کے آپریشن پہ. اس کی بنیاد پہ سر ہم 410 ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ابھی تک کر چکے ہیں, جن میں 74 ڈیفالٹر کو فائن کیا گیا ہے, ہمارے اپنے امپلائیز کو 26 کو سینشور دیا گیا ہے, 1 کو کنفائنمنٹ ٹو کوارٹر گارڈ کیا گیا ہے, 1 کی وڈرا کی گئی ہے پروموشن, 1 کی اسٹاپیج آف انکریمنٹ کی گئی ہے, 1 کی فورفیچر آف اپرووڈ سروس کی گئی ہے, اور باقیوں کو وارننگ دی گئی ہے. اور اس ٹائم بھی میری 121 انکوائریز انڈر وے ہیں. وی ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی, وی انڈرسٹینڈ کہ اس فورس کو تھرو جب تک ہم ڈیجیٹل مینز نہیں لائیں گے کنٹرول کرنا مشکل ہے, اور انشاءاللہ وی آر آن اٹ. اس کا کمپلینٹ کا میکنزم کیا ہے آپ کا؟ جی سر, سو کمپلینٹ سر سی ایم کمپلینٹ سیلز پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, کنسرن ڈی سیز اے سیز ایس ڈی اوز کے آفیسز میں کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل مین ہم نے جان پوچھ کے بھی کریٹ نہیں کیے. میں اس کی ایک لاجک آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گا. پیرا کے بندے کو کوئی بھی آپریشن ڈائریکٹ نہیں کرنا, ماسٹر بائی اس کا اوریجنل مینڈیٹ ہے پرائس چیکنگ کا. اگر ہم نے اس کو ڈائریکٹ زمین کا تصفیہ حل کرنے کے لیے بھیج دیا, یعنی آپ میرے پاس لینڈ کا ڈسپیوٹ ہے اور میرا ایس ڈی او فورس لے کے چلا گیا, تو وہ تو خود جج بن جائے گا جو پولیس کر رہی تھی. تو اس مسئلے کو اوائڈ کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ریونیو کے آفس میں دیں. ریونیو آفیسر نے جب فیصلہ کر دیا تو فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہماری فورس کو ریکوائر کریں. وہ کیا ہوگا, ڈیمارکیشن کروانی ہے, فورس آ جائے گی, ریونیو اہلکار کھڑا ہو کے کروائے گا. وہ ذمہ داری پیرا کے اہلکار کی نہیں ہے. آپ نے زمین کا قبضہ لے کے دینا ہے, آپ نے مکان کا قبضہ لے کے دینا ہے. Some authority, some government body, some court judgment has to back that. انکروچمنٹ پہ ٹیمپرری انکروچمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹیمپرری انکروچمنٹ جو پبلک اسپیسیز ہیں وہ تو آئیڈینٹیفائڈ ہیں, تو وہاں پہ آپ آپریشنس کر سکتے ہیں. جو لینڈ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتی اس پہ پھر ریونیو اسٹافس آ جا کے ڈیمارکیشن کر کے حد براری کے بتائے گا کہ یہ ایریا, ہم یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ یہ جگہ گورنمنٹ کی ہے یا نہیں, یہ تو ریونیو کا اہلکار ہی لے گا. نہیں, اگر ریونیو اتھارٹی جو وہ آؤٹ آف میونسپل لمٹ اس کا اختیار ہوتا ہے. میونسپل لمٹ کے اندر تو ریونیو اتھارٹی کا اختیار ہی نہیں ہوتا, نہ ڈیمارکیشن کا ہوتا ہے. جی ہاں تو سر, وہاں کیا میکنزم؟ میونسپل لمٹ میں سر لوکل گورنمنٹ یہ جس کا روڈ ہے, جس ادارے کا روڈ ہے, این ایچ اے کا روڈ ہے, این ایچ اے نے ہم سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, پی ایچ اے کا روڈ ہے, میونسپل کا اتھارٹی جو ہیں وہ کریں, یہ وہ کرتی ہیں سر. ٹھیک, نیکسٹ کیجیے گا جی. سر وی اسٹرانگلی بلیو کہ ہم نے پیرا کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائز کرنا ہے. پیرا کا پورا ہیومن ریسورس ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو مینیج ہو رہا ہے. ہمارے پوسٹنگ, ٹرانسفر آرڈر, سسپینشن آرڈر سارے کیو آر کوڈ بیسڈ سسٹم کے تحت ایشو ہوتے ہیں. تو ہماری پوری ایچ آر ہم نے ایچ آر ایم ایس پہ ڈالی ہوئی ہے. ہمارا ایف آئی آر کا ڈیجیٹل پورٹل ہے. ابھی ہماری پہلی ایف آئی آر لاج ہونی شروع ہوئی ہیں. ہم نے مینول ایف آئی آر کا سسٹم ختم کر دیا. ابھی ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ کورٹس اس پہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. ہماری ڈیجیٹل ایف آئی آر ہے, پیرا رولز کے تحت ہے, کورٹ کے تحت ہے, پولیس رولز کے تحت نہیں ہے. کیو آر کوڈ ہے, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ایف آئی آر اوریجنل ہے یا نہیں. تو یہ ہمارا بن کے ڈپلائی ہو چکا ہے. ہماری تمام ویکینسیاں جو ایڈورٹائز ہوتی ہیں جاب پورٹل کے تھرو ہوتی ہیں. اس میں آپ نے کوئی ٹائم لمٹ کی ہے کورس کو کہ اتنے ٹائم کے اندر کم سے کم اس کا ڈیسیژن آپ کریں؟ ٹائم لمٹ آف ارسٹ کے بعد پیش کرنے کی یا نہیں ڈیسیژن کی, جو فائن وغیرہ جو بھی اس نے کرنا ہے. سو سر ٹائم لائن ہمارا تو کام, ہمارے 2 طرح کے کام ہے. ایک تو ہمارا آفیسر ایڈمنسٹریٹو پینلٹی دے سکتا ہے فائن. نہیں وہ نہیں, میں کورٹ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کورٹ کو چالان بھیج دیں گے سر, کورٹ کو چالان بھیجنے کی وہی 15 دن ہے, 24 گھنٹے کے وہ تو آپ نے بھیج دیا. کورٹ کے لیے بھی جیسے فیملی لاز میں ہے کہ آپ اتنی دیر میں سر ہمارا ایک پابند نہیں کرتا, کورٹ کو پابند نہیں کرتا. جو اگر فیملی لاز میں کیا جا سکتا ہے, کچھ اسپیشل لاز میں کیا جا سکتا ہے, تو یہاں بھی کم سے کم اس چیز کو کچھ لانے کے لیے تو کیا جا سکتا تھا کہ اس کو ان کو کیا جائے. سر میں اپنی لیگل ٹیم سے اس پہ بالکل بات کرتا ہوں. باقی لاس کا موازنہ کرتے ہیں, اور اگر ہم ایسی کوئی چیز پرپوز کر سکتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے سر. سو جاب پورٹل, لاجسٹک مینجمنٹ سسٹم, تمام جو بھی مال آتا ہے ہمارے پاس سسٹم میں پنچ ہوتا ہے, ہر جگہ پہ اس کی انٹری ہوتی ہے. ای فاس انٹرنل کمیونیکیشن سارا ہمارا الیکٹرانک فائل آفس آٹومیشن سسٹم کے اوپر ہے. فورس ریکوزیشن پورٹل, یہ میں سر سمجھانا چاہوں گا, کسی نے بھی اگر فورس ریکوزیشن کرنی ہے تو اس نے ڈیجیٹل ریکویسٹ بھیجنی ہے. اس کی ایپ ہے, لائک ہم نے اختیار دیا فوڈ کے افسران کو ابھی اینٹی ہورڈنگ کے لیے, تو اس کو فورس چاہیے کہ جی فلاں جگہ فلاں کام کے لیے اتنا موبائل اسکواڈ, اتنا بائک کا اسکواڈ مجھے چاہیے. ایس ڈی او اس کو انفورسمنٹ آفیسر کے پاس بھیجے گا, اس کے پاس ٹیب میں انفارمیشن آئے گی, وہ سے رابطہ کرے گا, ہم وہاں پہنچ رہے ہیں. نکلتے ہوئے وہ بٹن دبائے گا, جو کہتے ہیں روانگی رپورٹ. کوئی روانگی رپورٹ نہیں ہے, بٹن ٹیب پہ دبائیں جائیں, موقع پہنچے بٹن دبائیں, ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. اب آپ نے ایکشن نوٹ کرنا ہے کہ میری موجودگی میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے بندے نے یہ کام کیا.
اگر میں ایک اینٹی ہوڈنگ آپریشن کے لیے پیرا کا بندہ بھیجتا ہوں, فوڈ کا بندہ ہونا لازمی ہے. اس نے بتانا ہے کہ ڈکلیئر اسٹاک ہے, نہیں ہے, یہ ذخیرہ اندوزی ہے, یا یہ واقعی اس بندے نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس کو ضبط کرنا ہے, سیل کرنا ہے, بیچنا ہے, موو کرنا ہے. یہ ہمارے ڈیسیجنز نہیں ہیں. ہمارے ڈیسیجن یہ ہے کہ جب وہ اپنا کام کر رہا ہے, اگر اس میں مزاحمت آتی ہے تو اگر ہم یوز ود سم فورس اس کو روک سکتے ہیں تو روک لیں, اور اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں تو جن کو ریکارڈ کیا ان کے خلاف ہم سرکار مداخلت کی FIR کا اندراج کر دیں. سو اس کا ہم نے پورا ڈیجیٹل میکانزم تیار کیا ہے. انوینٹری وغیرہ کے علاوہ سر ہم اس ٹائم AI انٹیگریشن پہ کام کر رہے ہیں. پیرا انشاءاللہ ول بی دی فرسٹ اتھارٹی ان پنجاب. ہماری اگین دسمبر جنوری فروری تک ہمارا ایک MOU ہوا ہے ہماری جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے IT کی PITB والی, ان کے ساتھ ہم اپنا ایک AI کا ماڈیول, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ماڈیول تیار کریں. پیرا کے تمام امپلائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں, نہیں, وہ سوال پوچھیں گے, جواب مل جائے گا. اس کا پہلا ڈیزائن میرے پاس موبائل میں پڑا ہوا ہے اس ٹائم. اسی طرح پبلک دیکھنا چاہتی ہے کہ پیرا والا ہم سے پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا ہے, تو وہ ایپ میں ڈالیں گے تو ایپ جواب دے دے گی. تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سر PLRA کے ساتھ ہمارا کام ہے, کیس مینجمنٹ جو کمپلینٹ کا آپ کا تھا اس کا بھی ایک میکنزم ہم ڈیولپ کریں مل کے. ہماری PITB کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا, ان کے ساتھ بھی ہم مل کے ڈیولپمنٹ کریں. پیرا خود ڈیولپمنٹ نہیں کرتی ہے, ہم PLRA سے کرواتے ہیں, PITB سے کرواتے ہیں, پنجاب سیف سٹی اتھارٹی سے کرواتے ہیں. ہم نے اپنے اسٹرکچر کو ہیڈ کوارٹر کے ریڈیوس رکھا ہے. بائی دا وے پیرا کے ہیڈ کوارٹر صرف 55 لوگ ہیں. اداروں کے ہیڈ کوارٹر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ہم صرف 55 لوگ ہیں سر. ٹھیک, نیکسٹ کیجیے گا. سو ہیڈ کوارٹر کی ہماری بلڈنگ ہے, ہم الفلا ٹاور میں, یہ جو چیرنگ کراس پہ ہے سر, انشاءاللہ یہاں پہ مہینے 2 میں شفٹ ہو جائیں گے. ہمارا پہلا ہیڈ کوارٹر ہوگا. اگین کارپوریٹ آفس رائٹ آن دی مال روڈ, تاکہ لوگوں کو پریزنس, پیرا کی پریزنس کا پتہ چلے. نیکسٹ کیجیے گا. انشاءاللہ سر ڈیجیٹل FIR ہماری لانچ ہو چکی ہے. نان لیتھل ویپن فردر ہم جو بھی لانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو فائن پینلٹیز کے لیے ہم نے اپنا ہیڈ آف اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد PITB سے E-Pay کا معاہدہ کر دیا ہے, تاکہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوں. لوگوں سے پیسے پکڑ کے رسیدوں پہ جمع کرانے والا کام ہم اپنے ادارے میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. نئے اس کے علاوہ ابھی ہم سے پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن نے آ کے ملاقات کی. وہ چاہتے ہیں کہ پیرا ان کے کام کو سپورٹ کرے. ہم سے LDA نے, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, ہارٹیکلچر اتھارٹی نے, پنجاب فوڈ اتھارٹی نے, اور RTA نے, اور کل کی تاریخ میں روڈا نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ انفورسمنٹ کے فنکشن میں آپ ہماری مدد کریں. تو یہ ہم ایجنڈا اپنی اتھارٹی کے سامنے لے کے جا رہے ہیں. اگر اتھارٹیز کو اپروو کرے گی تو یہ کیبنٹ جائے گا, اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد یہ پیرا کے شیڈیول میں ایڈ ہو جائے گا. تو پیرا کی فورس پابند ہوگی پھر ان کو بھی فورس پرووائڈ کرنے کی. ہم سر اپنا ٹیلنٹ ایکوزیشن پول وغیرہ بنا رہے ہیں. ٹریننگ اکیڈمی کا کیا میں نے پہلے بیان کر دیا آپ سے سر. باڈی کیمپ کی پروکیورمنٹ ہماری انڈر وے, انشاءاللہ ہم دسمبر تک اس کی ڈپلائمنٹ کرنے پہ ڈٹرمنڈ ہیں. اور ابھی تک کہ ہمارا ایویڈنس یہ ہے کہ ہم نے جو ٹائم لائنز ہیں بڑی ایفیشنسی کے ساتھ فالو کی ہیں. تو انشاءاللہ ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. نیکسٹ کیجیے گا. نیکسٹ کیجیے گا. اب سر یہ سر میں آپ کو بتا رہی ہوں فورس ایکوزیشن فارم ہے, تو کتنی ریکویسٹ آئی. سوری بیٹے اس کو تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں آپ کے. میں یہ ڈیجیٹل فارم ہے. میرے پاس آج تک مختلف ڈسٹرکٹس میں 2500 ریکویسٹیں جنریٹ ہوئی ہیں فورس پرووائڈ کرنے کی. کتنے میں پینڈنگ ہیں, کتنے میں اسکواڈ اسائن کیا گیا, یہ لائیو ڈیٹا ہے. مطلب میں نے یہاں تو سلائڈ کا وہ لگایا, لیکن لائیو ڈیٹا ہے. ہم 100% سختی سے امپلیمنٹ نہیں کروا رہے. دا ڈے باڈی کیم آ جائے گا پھر ہم 100% فورس کو ڈیجیٹل مینس کے تحت کریں گے. تو آپ جو سب پولیس پورا ایک ٹریل قائم کرتی تھی نا پروسیکیوشن میں جا کے, کہ جی کس نے کہا تھا, کب کہا تھا, فورس کب روانہ ہوئی, ہمارے نالج میں کب ہوا, وہ سب ڈیجیٹل کر دیا ہم نے. تو ہمارا اسٹرانگ ایویڈنس, پروسیکیوشن کی اسٹرانگ انویسٹیگیشن کی چین کریٹ ہو جائے گی. دیٹ از دی ڈیزائن. نیکسٹ کیجیے گا. نیکسٹ کر دیں بیٹا. ہماری رپورٹ ساری ڈیجیٹائز ہم کر چکے ہیں جن پہ اب اس ٹائم ہم کام کر رہے ہیں. تو 1 اگست سے ہم نے آپریشنل ورک شروع کیا تھا. ڈفرینٹ پبلک نیوسنسز کی جو کمپلینٹ آئی ہیں ان میں سے اراؤنڈ 2000 میں سے 1500 ریزالوڈ ہیں, باقیوں پہ کام چل رہا ہے. نیکسٹ کیجیے گا. یہ ڈیلی رپورٹ چیف منسٹر کو سبمٹ ہوتی ہے. دس از آل بیکڈ بائی ڈیجیٹل ڈیٹا. ٹوٹل پرائس کنٹرول کے آپریشنس کتنے ہوئے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, شاپ سیل ہوئی ہیں, جو پیرا کے مجسٹریٹ کریں, ناٹ اوور آل گورنمنٹ آف پنجاب کے پرائس کنٹرول کے 1500 مجسٹریٹ ہیں. پیرا کے پہلے 53 تھے, اب ریسنٹ جو افسر گئے ہیں ان کو مل گئی پاور, تو ہمارے تقریباً 200-250 ہو گئے. یہ ہم اپنا ڈیٹا شیئر کریں. نیکسٹ کیجیے گا. آپ بھی کوئی ٹارگٹ دیتے ہیں کہ جی سو پرائس کنٹرول کمیٹی کو ضلعی لیول پہ کیونکہ ڈی سی ہیڈ کرتا ہے, تو کچھ ڈی سی ٹارگٹ والی بات کرتے ہیں. میں اسٹرکٹلی اگینسٹ ہوں اس بات کے. آپ اس میں ٹارگٹس نہیں دے سکتے ہیں. وہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. سر پرائس کنٹرول کی سائٹ پہ نا بہت سارا کام ہونے والا ہے.
جب تک آپ ایک کموڈیٹی کی پرائس کو گیج کرنے کے لیے ایک فارمولا ڈیولپ نہیں کرتے ہیں کہ اس کے کانسٹنٹ کون سے ہوں گے, اس کے ویریبل کون سے ہوں گے, ویریبلس کی ان پٹ کیسے ہوگی, اور پرائس آٹو پہ نکلنی چاہیے جیسے فیول کی نکلتی ہے, جب تک ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تب تک یہ مسئلے رہیں گے. میری ٹیم جاتی ہے تو مجھے اپنے ہی بڑے جو ایلڈرز ہیں ہمارے ان دی پولیٹیکل سرکل جنہوں نے پبلک کو فیس کرنا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گوشت کی پرائس ٹھیک نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یہ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کام ہے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کہتے ہیں ہاتھ ہولا کرو. ہاتھ ہولا کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ بندہ ایکسپلائٹیو بزنس شروع کر دیتا ہے. تو آپ کو اس چیز کو درست کرنا ہے, اس فارمولے کو درست کرنا ہے. تو دیٹس اے میٹر وتھ پرائس کنٹرول. نہیں, اس میں پرائس کنٹرول تو اس سے کوئی نہیں ہوتی. وہ تو ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ ہے, اس نے اس کے مطابق چلنا ہے, جو مرضی آپ کرتے رہیں. ایک بندہ 500 روپے کی چیز لا کے 400 میں بیچے گا کیسے, وہ تو ممکن نہیں ہے. جو بات میں کر رہا ہوں نا, ایک جو ہم روز دیکھتے ہیں, ایک مجسٹریٹ کو ٹارگٹ آئے گی آپ نے مہینے کا 500 چلان کرنا. اب وہ نہ سائٹ پہ ہے نہ کو کہیں ہے, وہ وہیں سے بیٹھا چلان بھرتا ہے 1,000 روپے جرمانے کے. وہ دکان میں وہ چیز بیچتا ہے نہیں بیچتا ہے, اس کو 1,000 روپے کی پرچی آ جاتی ہے. ایسے ہی سر کچھ جگہ بالکل چل رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہلکے میں آتی ہے جہاں تک دیکھنے آئے دکاندار کہتے ہیں کہ آج ہمارا ٹارگیٹ ہے تو آپ 1,000 روپے جرمانہ کروا دیں. سر اس سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے درمیان میں ایک عدد ٹاؤٹ آتا ہے, وہ بازار والوں سے پیسے جمع کرتا ہے, وہ یہاں پہ پہنچاتا ہے, وہ اپنا حصہ رکھتا ہے, سسٹم چل پڑتا ہے. تو یہ ٹارگیٹس والے سسٹم کے میں سخت خلاف ہوں. بٹ اگین ایز سیٹ کہ آپریشنل میٹرز میں ہم نے ان ٹیموں کو ڈی سیز کے حوالے کیا ہے تاکہ وہاں پہ وہ آبزرو کر سکیں. آئی وش ہم بولتے رہیں گے, وہ سیکھتے رہیں گے, ہم کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سو یہ اسی طرح اینٹی انکروچمنٹ کا پورے صوبے سے تو وہ آ کر آپ دیکھیں تو پیرا ابھی تک 4,725 کنال لینڈ ٹیمپرری انکروچمنٹ کی کلیئر کروا چکی ہے. نیکسٹ کیجیے گا. سو دیٹ وڈ بی اٹ سر, دس از دی بریفنگ. آئی ایم ہیئر. اینی ادر کوشچن آئی ول بی ویری ہیپی ٹو آنسر سر. ابھی یہ انکروچمنٹ کا آپ نے اوور آل ٹوٹل یہ بنا لی ہے کہ جی کتنا پنجاب کا جو ہے ایریا جو انکروچمنٹ آپ کتنے پرسنٹ ابھی تک کر چکے ہیں 1 سال میں, اور کتنی آپ کی کتنے پرسنٹ ابھی آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہیں ہو پائے. سو سر دیٹ ریکوائرز اے ویری ہیوی سروے کہ ہم ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ کتنا ایریا ہے. وہ تو سر ہو رہا ہے نا. So جی سر, so that has to be done by the board of revenue اور local government. ہمارا کام ہے بینگ انفورسمنٹ, جب ہمیں گورنمنٹ کا ادارہ آئیڈینٹیفائی کرواتا ہے یار خالی کروا دیں, ہم خالی کروا دیں, ہمارا مین رول یہ. سو آئیڈینٹیفیکیشن از ناٹ آور مینڈیٹ. اگین میں نے کہا اگر پیرا کے بندے کو آپ نے کہا خود آئیڈینٹیفائی کرو تو اس نے ایکسپلائٹیو سسٹم میں آ جانا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کسی اور کے ذمہ دیں, انفورسمنٹ کسی اور کے ذمہ دیں, اپیل کسی اور کے ذمہ دیں. اس سے تھوڑی سی ایکسپلائٹیشن کم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو سر وہ ریفری جج بن جاتا ہے نا, تو وہ مسئلہ ہم چاہتے پیرا میں نہ ہو. جی میڈم ایسے میڈم آپ لوگوں کی فیڈ بیک ہوتی ہے, پبلک ریپس ہیں, یونینز ہیں. آپ نے کمپلینٹ کے لیے نہیں رکھا سر, کم سے کم پارلیمنٹیرین کا فیڈ بیک کا نام دے دیں, اس کو رائے کا نام دے دیں. صحیح ہے سر. دو لوگ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں, اگر اس کو کسی کے پاس کو وقت ہو, کوئی آپ تک اپنا پہنچانا چاہتا ہو, تو بجائے آپ کو دفتر دیکھے تو وہاں سر میں ایک فارمل فورم چین کمیونیکیشن کا کریٹ کر کے اوپن کر دیتا ہوں. جسٹ ٹو لیٹ یو نو, لائک یہ نہیں کہ میں کمپلینٹ ریڈرسل کو نہیں سمجھتا ہوں. آئی ایم دی فاؤنڈر آف پاکستان سٹیزن پورٹل ایپ. یہ جو کمپلینٹ کا مینجمنٹ سسٹم پورے پاکستان میں ڈپلائی ہوا تھا, یہ میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. کے پی سے میں نے ڈپلائی کروایا تھا سر اس کو, کے پی سٹیزن پورٹل کے نام سے. سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ میکنزم ویری ویل. پرپز یہ تھا کہ کمپلینٹ ڈائریکٹ کر کے ہمارے بندے خود نہ کریں, ڈی سی کے آفس, فوڈ کے آفس, لوکل گورنمنٹ, لائک پی ایچ کمپلینٹ تو ایل ڈی اے کی ہے نا, تو ایل ڈی اے والا ویریفائی کرے کہ یار یہ جگہ بس تم نے کروانی, خالی ہم یا آپ کی کمپلینٹ ایل ڈی اے ویریفائی کرے تو میں کام کروں, ورنہ پھر یہ ایکسپلوٹیٹیو سسٹم میں یہ پڑ جائیں گے. یہ ہمارے ایک اندیشہ ہے, تو ہم بڑا لیکن میں چینل اوپن کر دیتا ہوں. سجیشنز کی بات کر رہا ہوں سر, میں فیڈ بیک میں چینل اوپن کروا دیتا ہوں. اسپیسیفک چاہے
آپ پارلیمنٹیرین تک محدود I will create an email address specifically for feedback by the parliamentarians and I would try کہ میں سیکرٹری اسمبلی کے تھرو آپ تمام کو کمیونیکیٹ کروا دوں. ٹھیک ہو. ٹھیک, یہ ہمارا کام ہے کرنا. پیچھے جائیے گا سر, ہے اس میں پیچھے جائیں بیٹا, پیچھے جائیں, پیچھے جائیں, پیچھے جائیں, آگے آئیں, سوری نیکسٹ کیجیے گا, نیکسٹ نیکسٹ. اچھا ایک منٹ سر, میں سے ابھی نہیں وہ کوئی چکر میرے پاس پڑا ہوا سر, نہیں میں ابھی بتا دیتا ہوں سر. آپ آئی ہیو دی فگرس, میں نے کہا ڈیلی اپڈیٹ سی ایم صاحبہ کو جاتی ہے تو میرے پاس سارے فگر ہوتے ہیں سر. یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں سر. اینٹی ہورڈنگ آپریشنز میں یہ آ گیا سر. سو اینٹی ہورڈنگ آپریشنز میں اب تک 3,63,000 میٹرک ٹن ہم لفظ یوز کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کروایا ہم نے. ہمارا کام یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. ہاں اس میں جو کہتے ہیں کہ اس کو کنفسکیٹ کر لو, ہم کنفسکیٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو آپ انڈر آور اسٹاف سپرویژن موو کروا دیں, موو کروا دیتے ہیں. ہمارا کام ہے آئیڈینٹیفیکیشن, ناٹ ڈکلیئرنگ کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے. نہیں, یہ فوڈ والے کا کام ہے, ہم نے خود نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آگے یہ فیڈ ملز ہیں, ان کا ڈیٹا ہے سر. تو یہ سر ابھی تک کا ڈیٹا یہ ہے جب سے ہم نے آپریشن کیا ہے. کیونکہ یہ ابھی ویٹ کی بات کر رہے تھے تو ویٹ پہ ہماری تو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ وہ ویٹ کو اسٹاک کرے اور فارمرز کو اس کا بینیفٹ ملے. تو پھر ہم نے اس کو ہولڈنگ میں لے آئے اسی اسٹاکس کو جو گورنمنٹ جس کو ہم سپورٹ کر رہے تھے کہ اور اس کے بعد ہم نے ان پہ چھاپے مارنے شروع کر دیا. سر تھوڑا سا کیونکہ میں ہر میٹنگ کا ممبر ہوتا ہوں جب یہ اینٹی ہولڈنگ پہ اسپیشلی ویٹ پہ جب بات ہوتی ہے, ایز پر لا ہولڈنگ دو باتیں ہیں. اگر تو گورنمنٹ ڈکلیئر کیا ہو کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ آپ اسٹور نہیں کر سکتے تو وہ ہولڈنگ ہے, یا اگر آپ نے اسٹور کیا ہے اور اس کو آپ نے لوکل فوڈ اتھارٹیز کو ڈکلیئر نہیں کیا تو وہ بھی ہولڈنگ کے زمرے میں آتا ہے. سو اٹس اے ویری کمپلیکس سائنسز کے پیچھے جو ساری ہے. ہم نے تو بینک آف پنجاب کے تھرو لون بھی دیے نہیں دیکھیں نا, اس میں آپ نے جب فری مارکیٹ اکانومی کی بات کی کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے نہ اسٹور کرنا نہ سیل پرچیز کرنا. تو اب ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ جب بیچنے کا ٹائم ہے تو پھر تو آپ فری مارکیٹ پہ جائیں, اور جب اس کا وقت آ گیا ہے کہ خاص اسپیسیفک اس نے انتظار کیا ہے تو پھر آپ اس کو ہولڈنگ کے کرائٹیریا میں لے جائیں. وہ بات تو پھر وہ اسٹیٹ کے آرم والی ہے نا کہ وہ آپ جس طرف جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بات یہ ہے کہ ایک ہی بات ہوتی ہے جو اسٹیٹ بات کرتی ہے اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے, لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر آج آپ نے یہ بات کی, اب کیا ایشو ہو رہا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں گندم اگائیں ہم اتنے میں خریدیں گے, وہ لوگ کہتے ہیں پہلے وعدے کا کیا کیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جب اسٹیٹ کے لیول پہ کوئی بات ہوتی ہے نا تو اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو مختلف قانونی موشگافیوں کے ذریعے گھیریں گے کہ جی آپ نے نوٹیفائی نہیں کرایا تھا, آپ نے یہ نہیں کرایا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ عام ذمہ دار کو تو نہیں پتا کہ میں نے یہ نوٹیفائی بھی کرا کے آنا جا کے. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جب چاہیں جو چیز مزید زمبیل سے نکالیں اس پہ عمل درآمد اس پہ شروع کر دیں. تو اس میں بات یہ ہے, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ پالیسی لاتے ہیں تو پھر اس کو دونوں جو نقصان اٹھا رہا ہے اس کو فائدہ بھی اٹھانے دیں. ٹھیک ہے نا, جب فائدے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اس کے کانسیکوینسز جو ہیں اب آگے نظر آ رہے ہیں, تو اب اس پہ ہو رہا ہے, دیکھیں اب کیا بنتا ہے. کے اندر اپنا کوئی سے نہیں ہے, تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وی ول ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, میں صرف اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب اینٹی ہورڈنگ آپریشن سٹارٹ ہوئے تو ود ان نو ٹائم دی پرائز کیم ڈاؤن فرام 4,000 سم تھنگ ٹو 3,200 ان جسٹ 10 days to 15 days. جو ٹینڈنسی گندم کو اسٹاک میں ذخیرہ اندوزی نہیں کہوں گا, اسٹاک کو اسٹاک کر کے بیچنے کی ہے یہاں پہ. اٹس آل اباؤٹ آپ نے کب بیچنا خریدنا. تو ہماری کوئی, کیونکہ پیپل پلے دیئر, وی انڈرسٹینڈ پیپل پلے دیئر. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے جنوری میں فروری میں کہاں جانا ہے, اور ایک منیمم اسٹاک ٹائم سے ریلیز ہوتا رہے تو پرائسز مینٹین کرنا مشکل نہیں ہوتا.
एनी हाउ दिस अ पॉलिसी डिसीजन एंड जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हमारा काम इम्प्लीमेंट करवाना है सर। दिन उस वक्त मेरा दिन इस तरफ नहीं था, वो मैं दूसरी होर्डिंग्स की बात मेरी तरफ से लगी थी, मेरे दिन में वो था कि जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं शहरों में, अरे वो बिलबोर्ड्स एंड होर्डिंग्स नहीं हाँ, बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स की तरफ उस तरफ चली गई थी मेरी नज़र। तो उस पे क्या पॉलिसी है वो भी अब बाकायदा कोर्ट्स के डिसीजन ऑर्डर हैं, हायर कोर्ट्स के कि आप ये सड़कों पे नहीं होने चाहिए, नुकसान करते हैं। इट्स प्राइमरीली लोकल गवर्नमेंट फंक्शन, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट हमारे एक्ट के तहत में नहीं आता, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस पे अगर कोई चीज़ पब्लिक न्यूसेंस यानी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी आती तो अगर कोई कंप्लेंट है तो हम एक्शन ले लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट वाले मामलात पे अभी भी थोड़ा सा है कि कौन से फंक्शन में पीरा कितना काम करवाएगी, इस लोकल गवर्नमेंट से ज़रा ट्रिकी रिलेशन है, वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट। से दूसरी ऑन द बिहाफ ऑफ कमेटी मैं एक रूलिंग देना चाह रहा हूँ कि ये हमारे सामने जो मामलात आ रहे हैं कि हमारे जो रिस्पेक्टेबल हमारे शॉपकीपर्स हैं वो इस मुआशरे के शहरी भी हैं और टैक्स पेयर भी हैं और हमारी इकानमी में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके साथ जो रोज़मर्रा के जो वाक़यात हैं जिस तरह दस्तों गिरबान होने के, तो इस सिलसिले में कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए और कम अज़ कम उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को महफूज रखा जाए। तो इस सिलसिले में आप ज़रूर कोई सर पॉइंट नोटेड, पॉलिसी क्लियर है, एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। बात गालम गलोच और गले पे हाथ डालने से मसले हल नहीं होते हैं, हर चीज़ कम्युनिकेट करने का तरीक़ाकार होता है, एंड दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि हम क्या एक्शंस ले चुके हैं जिनकी भी कंप्लेंट आई और वेरीफाई हुई, एंड वी आर डिटरमिन्ड टू डू सो। और इंशाल्लाह बॉडी कैम के आने के बाद बड़ा फ़र्क पड़ जाना है सर। वो ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे भी रोकता है, कैमरा लगाया होता तो मैं तो बताता भी नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहता भाई फ़ाइन ले लें अगर आपने लेना है। सो वी अंडरस्टैंड कि उसके आने से बहुत इम्पैक्ट आएगा, इट्स इन द पाइपलाइन। जी किसी और मेंबर? सर जो महकमाना जो आपकी लैंड है LDA वगैरह की, वो तो आप वागजार करवा के दे रहे हैं। जब ये बिल पास हुआ तो बड़ी तवील एक बहस हुई इस पे, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन ने सब ने, पुलिस भी थी, सारे महकमे थे, तो एक रिक्वेस्ट की थी कि जो लोगों की प्राइवेट लैंड है, असल में हमें मसाइल तो ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन को अवामी तौर पे जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हैं, घरों पे कब्ज़े हुए हैं, उनके प्लॉट्स पे कब्ज़े हुए हैं, असल तो हमारी तजवीज़ सब की ये थी कि उनको वागजार करवा के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इसके मतलब सर जो है आपके कानून में कोई चीज़ शामिल की गई है, अगर नहीं की गई तो फिर उसका क्या लाहे अमल? सर पीरा का काम ये है कि अगर कोई कब्ज़ा खाली करवाने का डिसीजन किसी फोरम से आ गया तो हम उसे फौरी इम्प्लीमेंट करवा दें, टाइम ना दें लोगों को। हमारा मैंडेट ये डिटरमिन नहीं है कि कब्ज़ा ठीक है या नहीं है। उसमें मसला ये आता था कि लीगल जस्टिस सिस्टम में स्टे, सिविल कोर्ट का स्टे बहुत लेट कर जाता, तो उसके लिए नई लेजिस्लेशन आ गई है और इस लेजिस्लेशन में भी इम्प्लीमेंटेशन पीरा ही करवाएगी। तो क्विक डिसीजन मेकिंग का मसला है कि ज़मीन तेरी है या तेरी है, मसला कब्ज़ा लेके देने का नहीं है। पुलिस के एंड पे होता था कि बाज़ दफ़ा कुछ केसेस में वो उस मामले को कब्ज़े लेके देने को डिले करते थे, तो वो बंदा फिर स्टे ले आता था। जब ट्रिब्यूनल वाला मैटर आ जाएगा जो नया लेजिस्लेशन है तो उसको स्टे नहीं मिलेंगे। कब्ज़ा लेके देने का मसला नहीं है कोई भी। आप मेरे पास से कोर्ट का ऑर्डर क्लियर ले आए, मैं कब्ज़ा ले दूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। डीजी साहब ने बहुत अच्छी और कम्प्रीहेंसिव ब्रीफिंग दी और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पैरा जो है वो अपना हम अप्रिशिएट भी करते हैं अभी तक जो आपने काम किया है, आपकी जो परफॉर्मेंस है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी।